حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی و مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی نسبت صحابی رسول ہے۔ سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول چاہے درجات تو آپ کے علم میں ہیں صحابہ کے درجات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ہیں وہ اولون، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر والذین اتبعوہم بإحسان۔ پھر ترتیب یہ ہے کہ صحابہ میں خلفائے راشدین کو ایک خاص بلند مقام حاصل ہے، لیکن صحابی کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کا صحابی ہو، وہ بعد والوں کے لیے اتنا بلند مقام رکھتا ہے جیسے زمین کو فلک سے کوئی نسبت نہیں، ذرے کو جو ہے وہ پربت سے کوئی نسبت نہیں، اور قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں۔ بعد والے جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں، بعد والے جتنے بھی ولی اللہ آ جائیں، ان کو صحابہ اکرام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، صحابہ اکرام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ لیکن افسوس کی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں جو ایک عرصہ دراز 1300 سال سے جو ہے وہ مورخین تاریخ دانوں کے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ روافضی نہیں، رافضی تو تمام صحابہ کے بارے میں بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں، لیکن روافض کے ساتھ بعض اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے لوگ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں جو سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں تو بعد والے سارے اولیاء اللہ جو ہیں وہ مل جائیں تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور پھر صحابہ کا درجہ بڑا ہی بلند ہے، ان کو نسبت یہ اس وجہ سے ان کا درجہ اور ان کی عظمت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد کی ضرورت تو معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی، اور سلیمان توسوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، ان لوگوں کو ہے کہ ان کے درجات بلند ہوئے تہجد پڑھنے کی وجہ سے، ریاضت کرنے کی وجہ سے۔ آپ کے درجات بلند ہوں گے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اور ریاضتیں کرنے کی وجہ سے۔ آپ تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں پڑھو گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، لیکن صحابہ کے درجات اس وجہ سے بلند ہوئے کہ آپ کو صحبت رسول میسر آئی۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے ہی میسر آئی، آپ جو ہیں وہ جو صحابی پہلے کافر تھا، جیسے ہی اسلام میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحبت رسول میسر آ گئی، صحابیت کا درجہ پا لیا، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ان کو مل گیا، اولئک حزب اللہ کا تمغہ ان کو مل گیا، اولئک هم المفلحون حقا کا تمغہ ان کو مل گیا، اولئک هم الفائزون وہ ہو گئے۔ تو پھر جب یہ سارے کے سارے معاملات ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلفائے راشدین کے بعد امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی بعض وہ لوگ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور وہ قطعاً اہل سنت نہیں ہو سکتا جو صحابی رسول۔ دیکھو نا کہ ایک بات سمجھنے کی ہے، یہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھا رہا ہے جن کو، تو وہ اگر کامیاب ہوتے ہیں شاگرد تو شاگردوں کی کامیابی کے اوپر استاد مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی استاد اتنا کامیاب نہیں ہے کہ اس کے تمام شاگرد کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اب یہ کم ضمیر کن کے لیے ہے؟ الیوم اکملت لکم، اگر صرف حضور کے لیے ہوتی تو کیا ضمیر ہوتی؟ اگر دو کے لیے ہوتی کما ضمیر ہوتی، لیکن الیوم اکملت لکم، دین کن کے اوپر پورا ہوا؟
صحابہ پر. اب صحابہ پر دین پورا ہوا. جو دین صحابہ کا وہی حق اور سچ ہے، اور صحابہ جو ہے معیار حق ہیں. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی کامیابی مل سکتی ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں. صحبت کی وجہ جو ہے ان کی عزت اور عظمت کی وجہ اصل میں ہے. یہ بات سوچنی چاہیے. اور صحابہ کو ہم تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ البدایہ والنہایہ والے نے کیا لکھا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے تاریخ طبری میں کیا لکھا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے اصول الغابہ کے اندر کیا لکھا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ الاصحابہ کے اندر کیا لکھا ہے. صحابہ اکرام کو جب دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث میں دیکھنا ہے. صحابہ اکرام کو جب دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث میں دیکھ